نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 29 تک آپ کے سامنے 29 آیات تلاوت ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول مکی زندگی کے آخری ادوار میں ہوا۔ حوامیم سبعہ میں سے 5واں نمبر ہے اس سورہ مبارکہ کا، جس کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الدخان میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ الدخان اسی سورہ مبارکہ کے اندر لفظ موجود ہے بدخان مبین، اسی سے اس سورہ مبارکہ کا نام الدخان رکھا گیا۔ دخان کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 دھواں اور نمبر 2 قحط سالی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 نظریات اور عقائد کو اجاگر فرمایا ہے، توحید، رسالت اور آخرت کے عنوانات کو۔ ساتھ ساتھ قرآن مجید کی عظمت اور شان کو بھی اس کی ابتدا میں بیان کر دیا گیا۔ آئیے آیات کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ حامیم، حروف مقطعات میں سے اللہ عالم بمرادہ، والکتاب المبین، اس کتاب روشن کی قسم، یعنی قرآن مجید کو اللہ نے لفظ مبین یعنی اس صفت کے ساتھ یاد کیا کہ یہ قرآن اور اس کی آیات روشن ہیں۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی حقانیت پر خود قرآن کی آیات دلیل ہے کہ قرآن کی آیات میں نقص نہیں، اس کے واقعات میں نقص اور عیب نہیں، اور اس کی بیان کردہ مثالیں واضح اور محکم ہیں، اور اس کی جو ماضی کی بیان کردہ داستانیں ہیں وہ بالکل منوعاً درست ہیں، اور اس کی پیشن گوئیاں 100% سچ ہیں۔ اس لحاظ سے یہ قرآن کی جو آیات ہیں، قرآن کے جو واقعات ہیں، یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی ذات کی طرف سے بھیجا گیا ہے جس ذات میں کوئی نقص اور عیب نہیں، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب اور کلام نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو سیدھا رستہ دکھانے والے ہیں۔ دیکھیے یہ کتاب لیلہ مبارکہ میں نازل ہوئی۔ لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد کیا ہے؟ 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات، جس کو شب برات کہتے ہیں، وہ رات مراد ہے، جس رات احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے فرشتوں کو مختلف شعبہ جات میں ان کی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے
تقدیر میں اس مخلوق کے تمام لوازمات، تمام معاملات، تمام اہم امور کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد خاص طور پر انسانوں کے لیے وہ حالات اور واقعات جو قحط کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، حادثات کی صورت میں، اموات کی صورت میں، یا فراوانیوں اور رزق کی وسعت کی صورت میں جو واقعات اور حالات پیش آتے ہیں، یہ واقعات اور حالات اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر میں جو پیش آنے ہیں، جن جن شعبوں میں پیش آنے ہیں، ان شعبوں سے متعلق جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ وہ ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں سال بھر کے لیے۔ جب یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اسی ڈیوٹی لگنے کو قرآن پاک احادیث مبارکہ میں تعبیر کیا گیا کہ نصف شعبان کو اللہ رزق اور موت کے فیصلے لکھتے ہیں، اللہ خوشی اور غم کے فیصلے لکھتے ہیں، بیماری اور شفا یابی کے فیصلے لکھتے ہیں، مغفرت اور گرفت کے فیصلے اللہ لکھتے ہیں۔ اس رات اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں؟ ہے مجھ سے کوئی اپنی قید سے آزادی حاصل کرنے کی طلب رکھنے والا کہ میں اس کو قید سے آزادی اور نجات دلاؤں؟ ہے کوئی مجھ سے قرض سے نجات طلب کرنے والا کہ میں اسے قرض سے نجات طلب کروں، عطا کروں؟ اور ہے کوئی مجھ سے اولاد طلب کرنے والا کہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ یوں اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، یا اللہ خود پکارتے ہیں یا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے پوری رات اللہ آسمان دنیا پہ رہتے ہیں اور یہ پکار بندوں کے طرف ہوتی رہتی ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس سے مختلف امور میں جو ہے وہ حاجتوں کی برآری کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور کئی بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اس رات بھی بخشش کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کئی بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کے لیے اس رات بھی بخشش کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس کو لیلۃ مبارکہ بعض حضرات نے کہا ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد یہاں پر لیلۃ القدر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب سمجھیے، وجہ یہ ہے کہ جمہور کی رائے وزنی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہوا، ایک آیت کریمہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دوسری آیت کریمہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب رمضان، لیلۃ القدر، یہ دونوں باتیں، دونوں آیتیں بالکل ایک ہی وقت کے لیے صادق آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر ہی رمضان میں موجود ہے، لیلۃ القدر بھی رمضان المبارک میں موجود ہے۔ اس لیے جب کہا لیلۃ القدر تو رمضان خود بہت اس میں شامل آ گیا، اور جب کہا رمضان میں اتارا تو لیلۃ القدر بھی اس میں آ گئی۔ تو گویا لیلۃ القدر اور رمضان دونوں ایک ہی مقام پر ہیں، تو دونوں آیات اپنی اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں کہ وہ رمضان تھا، وہ لیلۃ القدر تھی۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اگر اس سے مراد شعبان کی نصف شعبان سمجھی جائے، یعنی شعبان کی 15ویں رات سمجھی جائے، تو پھر وہ دو آیات کریمہ تو ایک وقت کے لیے صادق آ گئی، یہ ایک دوسرا وقت آ گیا۔ تو قرآن پاک تو نازل ایک وقت میں ہوا، قرآن پاک تو نازل ایک وقت میں ہوا۔ اب میں آگے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن پاک نازل ہوا ایک وقت میں، اب اگر وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو لیلۃ المبارکہ نصف شعبان میں نازل نہیں ہوا، اور اگر نصف شعبان میں نازل ہوا تو لیلۃ القدر میں نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، نصف شعبان یعنی لیلۃ البراء، لیلۃ المبارکہ یہ رمضان میں نہیں آتی۔ اس لیے جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس اپنا لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی برکت والی رات قرار دی ہے، اور خود قرآن پاک نے بھی کہا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے بھر کی عبادت اس ایک رات کی عبادت کے برابر نہیں۔ تو بڑی برکت والی رات ہے، بہت ہی مبارک رات ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، تو اس لیے لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ لیلۃ القدر میں یا رمضان المبارک میں اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو اتارا، تو میں نے ایک جملہ کہا کہ ایک ہی دفعہ قرآن اترا۔ اب آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ جناب قرآن ایک دفعہ میں تو نہیں اترا، تورات ایک دفعہ میں اتری ہے، انجیل ایک دفعہ میں اتری ہے، زبور ایک دفعہ میں اتری ہے، قرآن تو 23 سال تک وقفے سے تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہا جی قرآن ایک دفعہ نازل ہوا، حالانکہ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا۔ تو ہو سکتا ہے وہ لیلۃ المبارکہ میں بھی نازل ہوا ہو، وہ لیلۃ القدر میں بھی نازل ہوا ہو، دوسری راتوں میں بھی، دوسرے دنوں میں بھی، دوسرے سالوں میں بھی، دوسرے مواقع پر بھی نازل ہوا۔ یہ بات درست ہے۔ جواب اس کے یہ کہ دیکھیے یہاں انزال کا لفظ آیا ہے، اور قرآن پاک نے قرآن کے نزول کے لیے ایک لفظ تنزیل بیان کیا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یاد رکھیے کہ ایک لفظ انزال ہے اور ایک لفظ تنزیل ہے۔ انزال کا معنی یہ ہے کہ یہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ میں اللہ نے کلام فرمایا اور وہ کلام فرما کر کے ایک جگہ پر نازل کر دیا، اسے کہتے ہیں انزال۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ انزال، کہ ایک ہی دفعہ میں اتار دیا۔ اب یہ ایک دفعہ میں اتارے جانے کا ذکر جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ
قدر انا انزلناہ لیلۃ مبارکہ، یہ ساری جو آیات ہیں ان آیات میں کہا گیا کہ قرآن کو ہم نے ایک دفعہ میں اتارا. یہ ایک دفعہ میں کہاں اترا؟ اللہ نے کلام فرمایا اور یہ ایک دفعہ کلام ہو کر کے لوح محفوظ میں آ گیا، یا ایک دفعہ کلام ہوا اور بیت المعمور سے یہ جو آسمان دنیا ہے یہاں پر آ گیا. یہ ایک دفعہ کا نزول ہے، ایک دفعہ کا اترنا ہے. اور جو قرآن پاک زمین پر اترنے کی کیفیت جو ہم دیکھتے ہیں احادیث میں آتی ہے، وہ 23 سال تک تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تنزیل. تنزیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا. تو آسمان دنیا سے یا لوح محفوظ سے یا بیت المعمور سے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو اترا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. اس لیے اس کے لیے لفظ استعمال کیا لتنزیل رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، اس کے لیے وہ الفاظ استعمال ہوئے. اور جب ایک دفعہ اللہ نے کلام فرمایا لوح محفوظ میں آ گیا، اس کے لیے لفظ انزال. تو اب یہ سمجھیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کا معنی یہ ہوگا کہ اس قرآن کو ہم نے مبارک رات میں، قدر والی رات میں، رمضان کے مہینے میں اتارا. یک بار ایک دفعہ اتارا اور پھر بتدریج آہستہ آہستہ کر کے تنزیل من رب العالمین، اور رب العالمین کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا تھا. اس کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق اتری. چلیے فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصلے کیے جاتے ہیں. اب ایک بات سمجھیے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ رات جس میں فیصلے لکھے جاتے ہیں وہ کون سی رات ہے؟ شعبان کی 15ویں. اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اگر اس سے پچھلی آیت کریمہ کا مصداق لیلۃ القدر کو سمجھا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ لیلۃ القدر میں فیصلے لکھے جاتے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو فیصلے لکھے جاتے ہیں. تو دونوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ یہ نص قطعی ہے، اور نص قطعی کے مقابلے میں جب خبر واحد آ جائے، یعنی ایسی حدیث آ جائے جو درجہ صحت کو نہ پہنچتی ہو، اس حدیث کو نص قطعی کے مقابلے میں ترک کر دیں گے. ایک تو جواب یہ ہے. دوسرا جواب وہ بہت شاندار ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ قرآن پہ بھی اور آپ حدیث مبارکہ پہ بھی دونوں پر آپ یقین کے ساتھ تطبیق دے سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں. کیسے؟ کہ اللہ رب العزت یہ جو فیصلے ہیں، ان فیصلوں کی ابتدا تو نصف شعبان سے کرتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور ان فیصلوں کو اختتام اور ان فیصلوں کا تتمہ، ان فیصلوں کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر میں. تو بات بالکل درست ہے. ابتدا یہاں ہوئی، وہاں انتہا ہوئی، تو یہ بھی درست، وہ بھی، احادیث بھی درست، اور قرآن کی آیت بھی. تو قرآن کی اس آیت سے کا مصداق یقیناً لیلۃ القدر ہے، اور احادیث مبارکہ کی مصداق جو رات ہے، اس رات سے مراد پھر کیا ہے کہ اس رات میں فیصلوں کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہ تمام تر فیصلے اپنی اختتامی شکل کو لیلۃ القدر میں پہنچتے ہیں. بات سمجھ آگے؟ چلیں. امرا من عندنا، جیسے کہا جاتا ہے نا، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک مجلس شروع ہوتی ہے 7 بجے، ختم ہوئی کب؟ 9 بجے. مجلس شروع ہوئی 7 بجے، ختم ہوئی 9 بجے. تو آپ کو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجلس 7 بجے ہوئی تو بات یہ بھی درست ہے. کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ مجلس 9 بجے ہوئی تو بھی درست ہے. میٹنگ 7 بجے ہوئی تب بھی درست، میٹنگ 9 بجے ہوئی تب بھی درست، کیونکہ آغاز 7 بجے ہوا، اختتام کہاں ہوا؟ چلیں. امر من عندنا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے یہاں سے حکم ہو کر کے آتے ہیں، یعنی یہ جو رات کے فیصلے ہیں یا اس رات میں نازل ہونے والے جو فیصلے ہیں وہ ہماری طرف سے ہو کر کے آتے ہیں. انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی پیغمبروں کو بھیجتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ نبوت انتخاب خداوندی ہے. منصب نبوت یہ انتخاب خداوندی ہے، اپنی محنت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. رحمتا من ربک، اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. کون سی؟ یا تو فیصلوں کا نزول بھی آپ کی طرف سے رحمت ہے، یا اسی طریقے سے آپ کو نبی بنانا اور نبوت کا نبی کا انتخاب کرنا، یہ بھی رب کی رحمت ہے. تو گویا رحمت رب کی ہے تو انتخاب بھی پھر رب نہیں کرنا ہے. انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، جو کہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک ہے. ان کنتم موقنین، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو. کیا مانا یہ کہ انا کننا مرسلین، یہ پیغمبروں کو بھیجنے والے ہم ہیں، یہ ہماری ہی رحمت ہے. یہ بات، اسی بات کو یہاں پر بیان کیا، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو. یہ درمیان میں تو اللہ نے اپنی صفت بیان کی نا، ہم کون ہیں؟ ہم زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اس کے رب، اور اس زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کے رب کون ہے؟ ہم. اللہ نے اپنی صفت بیان کی. اصل بات ان کنتم موقنین کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟
پیچھے والے جملے کے ساتھ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی پیغمبروں کو بھیجنے والے ہیں اور ہم ہی رحمت کا نزول کرنے والے ہیں، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہی مارتا ہے، یعنی زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہی تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ کون لوگ؟ مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ قیامت کے متعلق، اللہ کے متعلق، اس کے زندہ اور مارنے کے حوالے سے کہ وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، اس صفت کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو مدبر نہیں سمجھتے، اللہ کو متصرف نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن اب پیدا کر کے اس نے مخلوق کو چھوڑ دیا، اب یہ ڈیوٹیاں اس نے مختلف قسم کے بتوں کے سپورٹ کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہم فی شک یلعبون، یہ لوگ کس میں پڑے ہوئے؟ شک میں۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس، تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ درد دینے والا عذاب ہے، یہ دھواں جو آسمان پر چھا جائے گا اور انسانوں کو درد دینے والے عذاب کی صورت میں ہوگا۔ یہ اس دھوئیں سے مراد کیا ہے؟ دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس دھوئیں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ کی طرف سے جب حضور علیہ السلام کی ذات عالی کے حوالے سے اور آپ کی جماعت کے حوالے سے ریشہ دوانیاں بہت زیادہ بڑھنے لگیں، نافرمانیاں، ناہنجاریاں بہت زیادہ بڑھنے لگیں اور بدتمیزیاں اور گستاخیاں بڑھنے لگیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، اللہم سبعا کسبع یوسف، اے اللہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح ان پر 7 سالہ قحط جو ان کے زمانے میں مسلط ہوا ان پر بھی مسلط کر دے۔ معنی یہ تھا، محاورتاً یہ کہہ دیا گیا کہ پروردگار ان پر بھی قحط سالی طاری فرما دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو یا دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمایا کہ بارشیں بند ہو گئیں، بارشیں بند ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ یا حجاز کی ساری زمین کا عالم یہی ہے کہ وہاں پر اگر کچھ عرصے تک بارش نہ ہو تو مٹی، گرد و غبار یہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، ریت اڑنا شروع ہو جاتی ہے، گرد و غبار اڑنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب بہت زیادہ عرصہ گزر جائے بارشوں کے نہ ہونے کا تو پھر ہر طرف دھوئیں کے یا مٹی کے بادل ہی بادل نظر آتے ہیں۔ اب ایک طرف بھوک و افلاس تھی، ایک طرف عالم یہ تھا کہ ان کے پاس غذائی اجناس ختم ہو چکی تھی، دوسری طرف ان کے اوپر یہ اور ایک عذاب آیا، اور وہ یہ کہ یمن کے علاقے سے یہ لوگ تجارتی طور سفر کرتے ہوئے اپنی غذائی اجناس کا انتظام و انتظام کیا کرتے تھے۔ یمن نسبتاً زرخیز علاقہ تھا، وہاں پر غذائی اجناس زیادہ تھیں، یہ لوگ وہاں سے غذائیں لے کر آتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہاں پر پہنچی تو یمن کا جو سردار تھا وہ ایمان لے آیا۔ جب وہ ایمان لایا تو ان بدبختوں نے وہاں پر اس کو سخت قسم کا جو ہے وہ برا بلا کہنا شروع کر دیا، تو اس سردار نے ان کے لیے غذائی اجناس میں پابندی لگا دی کہ ٹھیک ہے، اب تمہاری راہیں جدا، میری راہیں جدا، میں آپ کے لیے غذائی اجناس نہیں بھیجوں گا۔ آسمان سے پانی برسنا بھی بند ہو گیا، زمین سے پیداوار بھی ختم ہو گئی، جو تجارت کے ذریعے سے یمن سے غذائی اجناس آنے کا امکان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یوں چاروں طرف سے اہل مکہ کے لیے غذائی اجناس کی صورتیں بند ہو گئیں۔ جب یہ قحط اور یہ جب ان پر عذاب مسلط ہوا تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے وفد کی صورت میں، اور آ کر کے عرض کی، اے محمد آپ دعا کیجئے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، مضر قبیلے کے لیے دعا کیجئے، قریش کے لیے دعا کیجئے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، اپنی قوم اور برادری کے لیے دعا کیجئے۔ ہاں جی، وہ بل بلا رہی ہے، وہاں پانی نہیں ہے، غذائی اجناس نہیں ہے، لوگ، جانور، حیوان، ہر چیز جو ہے وہ موت کے منہ میں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اچھا، انہوں نے جب فریاد کی تو ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کا رب آپ کی دعا کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے خلاصی نصیب کر دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، باران رحمت نازل ہو گئی، قحط ختم ہو گیا۔ ان بدبختوں نے اللہ کے رسول کے متعلق کہا معلم مجنون، یہ تو سکھلایا ہوا نعوذ باللہ مجنون، بجائے ایمان لانے کے جادوگر کہہ دیا، بجائے ایمان لانے کے نعوذ باللہ آپ کو مجنون کہہ دیا، دیوانہ کہہ دیا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دخان مبین کا ذکر کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس دخان مبین سے مراد اہل مکہ پر وہ جو قحط سالی کے مہیب سائے تھے نا، وہ جو بادل ان کے اوپر چھائے ہوئے تھے قحط سالی کے، اور موت کے بادل ان کے اوپر چھائے ہوئے تھے، اس سے مراد وہ دخان مبین ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ ان سے کسی نے آ کر کے ذکر کیا ایک دفعہ کہ جی فلاں جگہ پر فلاں مسجد میں ایک شخص قرآن کی یہ آیات پڑھ رہا ہے، اور قرآن کی یہ آیات پڑھ کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد قیامت کے قریب کا دھواں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس وقت جواباً ارشاد فرمایا کہ نہیں،
اس سے مراد وہ قیامت کا کے قریب کا دھواں نہیں، بلکہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین پر چھانے والا وہ قحط کا عذاب ہے۔ ایک قول ہو گیا۔ اس قول کے اور دلائل اور بہت ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرب قیامت میں اٹھنے والا ایسا دھواں کہ جس سے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دو طرح کے لوگ اس وقت اس دھوئیں کا شکار ہوں گے، ایک اہل ایمان اور دوسرے کافر۔ جو اہل ایمان ہوں گے ان کو اس دھوئیں سے زکام کی حد تک ان کو تکلیف ہوگی، اور جو کفار ہوں گے ان کو اس دھوئیں کی اس قدر شدت سے تکلیف ہوگی کہ ان کے کانوں سے بھی دھواں نکلے گا، ان کے منہ سے بھی دھواں نکلے گا، ان کی ناکوں سے بھی دھواں نکلے گا، گویا کہ وہ ظاہری باطنی طور پر اس دھوئیں سے کیا ہوں گے؟ متاثر ہوں گے، جبکہ اہل ایمان کو صرف زکام کی تکلیف ہوگی۔ اب یہ دو قول ہو گئے۔ ایک قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار مکہ پر قحط کا عذاب آیا، اس سے مراد وہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عدن کی طرف سے ایک آگ اٹھائیں گے، اور وہ آگ انسانوں کو ہنکا کر کے شام کی طرف لے جائے گی، اور مشرق سے، مغرب سے، جزیرۃ العرب سے کچھ ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ زمین کے اندر دھنس جائیں گے۔ خروج دجال ہوگا، دابت الارض نمودار ہوگا، اسی طریقے سے یاجوج ماجوج آئیں گے، اسی طریقے سے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ ان بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ آسمان اس دنیا میں، یعنی اس آسمان کی نیل گون چھت کے نیچے جو ہے وہ دھواں ہی دھواں ہوگا، دھواں ہی دھواں، اور وہ دھواں بدخان مبین ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات ختم ہوگی۔ اب آج کل کا جو موسمی تغیر و تبدل ہے، اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سموگ، اور اسی کا شکار اس وقت ہمارے پنجاب کے بہت سارے ایریاز ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی علاقے اس میں مبتلا ہیں، انڈیا کے بہت سارے علاقے ہیں۔ تو کہا یہ جانے لگا کہ یہ جو سموگ ہے یہ دخان مبین ہے، کیونکہ اس میں زکام کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں فلاں 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 بیماری ہوتی ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں پریشانی ہوتی ہے، تو اس کو دردناک عذاب سے تعبیر کیا جانے لگا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ بس اتنی بات کافی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک بات عرض کروں گا۔ اللہ نے پورے قرآن پاک میں عذاب علیم کا ذکر فرمایا ہے تو صرف اور صرف کافروں کے لیے یا کفریہ عمل کی سزا کے لیے۔ اگر یہ سموگ عذاب علیم ہے تو پھر اہل ایمان کے لیے کیوں؟ پھر مسلمان متاثر کیوں؟ پھر مسلمانوں کو صرف زکام کی حد تک ہونا چاہیے اگر وہی بات ہوئی حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اور کفار کے کانوں سے بھی دھواں نکلتا ہوا نظر آنا چاہیے، نہیں نظر آ رہا۔ ان کے ناکوں سے، ان کی منہوں سے جو ہے وہ دھواں نکلتا ہوا نظر آنا چاہیے، نہیں نظر آ رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے متاثر سارے لوگ ہیں، آمد و رفت، کاروبار، معاملات، کچھ متاثر ضرور ہوئے ہیں، لیکن یہ دردناک عذاب نہیں ہے۔ دردناک عذاب اور چیز ہوتی ہے۔ ہاں البتہ بعض حضرات نے وہ جو دخان مبین قیامت کے قریب ہونا ہے، اس دخان مبین کی کئی صورتیں بیان کی، ان میں سے ایک صورت حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے یوں بیان کی ہے جیسے کہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ بہت بڑے مفکر تھے، دور اندیش بزرگ تھے، عالم نبیل، فاضل جلیل تھے، اللہ نے ان پر حکمت اور بصیرت کے ان کے لیے دروازے کھول رکھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بدخان مبین جو قرب قیامت میں آسمان دنیا پر جو بادل یا جو اس طرح کے سائے آپ کو نظر آئیں گے، اس سے مراد ممکن ہے ایسے حالات کا پیش آنا ہو کہ جو حالات ہمیں اب نظر آ رہے ہیں، یہ آج سے کئی جو عشرے ہیں وہ پیچھے کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسے لگتا ہے، حالات یہ بتاتے ہیں کہ شاید، کوئی یقینی بات نہیں، شاید دنیا کے اندر ایسی جنگ چھڑ جائے کہ ہر طرف بارود ہی بارود پھٹے، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے وہاں کتنے بادل اٹھتے ہیں، کتنا دھواں اٹھتا ہے، کتنا جو ہے وہاں پر گرد و غبار اٹھتی ہے، اور فضا کتنی سوگوار ہوتی ہے۔ تو بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ جس میں ایک عالمی جنگ چھڑ جائے، اور اس عالمی جنگ کے نتیجے میں ہر طرف بارود کے بادل ہی بادل ہوں، وہی بدخان مبین۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہیروشیما ناگاساکی میں جب بم بلاسٹ ہوا، ایٹم بم جب وہاں پھینکا گیا، تو وہاں پر ہزاروں سینکڑوں لوگ متاثر نہیں ہوئے، لاکھوں لوگ متاثر نہیں ہوئے، بلکہ کروڑوں لوگ متاثر ہوئے، اور آج تک وہ اثر موجود ہے، اور شاید آنے والے کئی سالوں تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ اب اگر یہ عالمی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس عالمی جنگ کے چھڑ جانے کے نتیجے میں ہر طرف بارود ہی بارود پڑے گا، اور پھر بدخان مبین کہ لوگوں کے لیے ایک دردناک قسم کی عذاب کی کیفیت ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ اس وقت ان حالات میں پتہ نہیں اپنا ایمان باقی رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ تو بدخان مبین کی یہ بات ذہن رکھیے، دو تفسیریں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط سالی، دوسرا قرب قیامت میں اٹھنے والا دھواں۔ اب وہ اٹھنے والی دھوئیں کی کیفیت کیا ہوگی؟ مختلف توجیہات، ان میں سے ایک توجیہ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا۔ دیکھیے یغشی الناس
جو دھواں لوگوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین، اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا ہے، یہ پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ کیا مانا؟ اب سمجھیے اس کو۔ اللہ کے رسول کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ یہ بات کیوں کہا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں 40 سال کا عرصہ ان کے درمیان گزارا، اور وہ بھی جانتے تھے کہ ان 40 سالوں میں آپ نے کبھی کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا نا، تو ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے طعن و تشریح کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ پڑھائے ہوئے دیوانے ہیں، یعنی آپ کو پڑھاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ اپنی اس پڑھائی کی وجہ سے جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں جھیل رہے ہیں نا، ان مصیبتوں کے جھیلنے کے عمل کو انہوں نے دیوانگی کہا ہے۔ میں ابھی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات سمجھیے، پڑھائے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی طرف سے جو طعن پہلا کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے ایک غلام سے جو نسلاً غلام ہے اور عقیدتاً عیسائی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے لوگوں کو آپ سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ یہ آدمی کون تھا؟ عداس نام تھا اس کا، اور یہ مذہباً عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ ایک قول یہ جب جناب عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوتے تھے اور آ کر کے حضور سے دینی تعلیمات حاصل کرتے تھے، وہ جو مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے اس شخص کی آمد و رفت کو دیکھا تو انہوں نے کہا جناب چونکہ یہ عیسائی ہے، یہ اہل کتاب میں سے ہے اور یہ بہت ساری چیزیں جانتا ہے اور وہی باتیں آ کر کے محمد کریم کو بتاتا ہے، اور محمد کریم ان کو اپنے الفاظ میں لوگوں کے سامنے ڈال کر کے پیش کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا معلم، یہ سکھلائے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب یہ ان کو عداس آ کر کے سکھاتے ہیں۔ اب اگلا جملہ مجنون، حضور کو مجنون کیوں کہا؟ مجنون اس لیے کہ ان کے گمان کے مطابق آپ کو مجنون اس لیے کہتے تھے کہ کیسا آدمی ہے کہ ایک تعلیم کی خاطر، چند کلمات جو سیکھتا ہے اس کو سکھانے کی خاطر، اس کو بتانے کی خاطر، اس کو لوگوں کے دل و دماغ میں اتارنے کی خاطر کبھی پتھر کھا رہا ہے، کبھی اوجری اس پر پھینکی جا رہی ہے، کبھی اس پر کانٹے دار جاریاں پھینکی جا رہی ہیں، کبھی اس کو کیا تکلیف، کبھی اس کو کیا تکلیف، کبھی کس مصیبت میں، کبھی کس پریشانی میں، یوں اتنے مصائب کا سامنا یہ شخص کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ ایک آدمی اس کو سکھا کے جاتا ہے، وہی سیکھی ہوئی باتیں آگے سکھانے کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، تو یہ بڑا دیوانہ آدمی ہے، سکھلایا ہوا ہے اور دیوانہ۔ اب بات دونوں جملے سمجھ آ گئے، آگے چلیے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اللہ فرماتے ہیں ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ کیا مطلب یہ کہ اگر عذاب کو وقتی طور پر ٹال بھی دیتے ہیں تو تم کفر کر جاتے ہو۔ یہ آپ یہ بھی سمجھیے کہ مشرکین مکہ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے، اور اس بات کو نتیجتاً سمجھانے کے لیے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ بھی آ رہا ہے، جو آپ کے سارے سب کا پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب تو ہم ٹال دیں لیکن یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، یہ ایک اور وارننگ فرمایا، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ اس بطشۃ الکبریٰ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد تمام مفسرین نے غزوہ بدر کو لیا ہے، جس دن ہم سخت گرفت کریں گے اور بے شک انتقام لے کر کے چھوڑیں۔ اللہ نے زبردست قسم کا انتقام لیا، 70 کافروں کو واصلے جہنم کروایا اور 70 کو ہی گرفتار کروا دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں فرعون کا واقعہ بیان کر کے مشرکین مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو ان پر تطبیق دینے کے لیے چھوڑ دیا کہ دیکھو ان حالات کو سمجھو، وہی کچھ تم بھی کر رہے ہو تو اللہ وہی کچھ جو ان کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے۔ رسول کریم سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ان ادو الی عباد اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے بندو اللہ کے بندوں بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، یعنی جو بنی اسرائیل ہیں انہیں میرے سپرد کر دو۔ دیکھیے پہلے بھی بار عرض کر چکا، موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ساتھ ہی نہیں کہا بنی اسرائیل میرے سپرد کر دو، ایمان لے آؤ ورنہ غرق ہو جاؤ گے۔ گئے ہیں، دعوت توحید دی ہے، اپنا منصب بیان کیا ہے، اپنے بھائی کا تعارف کروایا ہے، بھائی نے گفتگو کی ہے، 1 2 3 4 5 پھر کئی ملاقاتوں کے بعد وہ جادوگروں کا مقابلہ ہوا، پھر کئی سالوں کے بعد 40 سال گزر گئے، 40 سالوں کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل لے کر کے نکل جانے کو کہا، مصر سے نکل گئے، پیچھے فرعون 12 یا 13 لاکھ کی فوج لے کر آیا، ان کے گھر کے آبی کا تذکرہ، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، 40 سال لگے۔ لیکن انی لکم رسول امین، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وَإِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو اپنے اور اپنے تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی دیکھیے
پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات سے کہ تم مجھے اس دعوت کے نتیجے میں سنگسار کرو، یعنی مجھ پر پتھر برساؤ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو رب میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے۔ اس میں بھی گویا اس جملے کے اندر بھی ایک دعوت دے دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیغمبروں کو اذیتیں دی جانی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی قوموں کی روش رہی ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ اب یہ دیکھیں نا جملہ ہو گیا کہ تم الگ ہو جاؤ ہم الگ ہو جائیں گے، ایسا نہیں کہ پہلی دعوت دی اور الگ ہو گئے، 40 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد کے یہ جملے ہیں۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو راتوں رات لے کر کے چلے جاؤ، اور فرعونی متبعون ضرور آپ کا اتباع کریں گے، یعنی آپ کا تعاقب کریں گے، آپ کا پیچھا کریں گے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ راتوں رات نکل جاؤ دریا سے پار ہو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ پہلے کہہ دیا کہ دریا سے نہیں، پہلے کہا نکل جاؤ، نکل گئے۔ اب جب نکلے تو قوم کے دل میں خوف منڈلانے لگا کہ ہم نکلیں گے پیچھے فرعون آ جائے گا۔ اللہ نے فرما دیا ہاں آئے گا، لیکن تمہارا محض تعاقب کرے گا، تمہیں کہہ کچھ نہیں سکے گا، اتنی بار ہو گئی۔ جب بحر قلزم میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہنے لگی؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ آگے دریا چل رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے ان کو، آگے دریا، اس میں جاتے ہیں تو تب بھی ڈوب جاتے ہیں، رکتے ہیں تو پیچھے فرعون آ رہا ہے، وہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گرد و غبار اٹھ رہی ہے، فوج آ گئی پوری، وہ تو مار دیں گے، جان سے مار دیں گے۔ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہ نہیں کہ مصر سے نکلتے ہی، کیونکہ اگر مصر سے نکلتے ہی کہہ دیا تو پھر تو بات ختم ہو گئی، پھر قوم ڈر کیوں رہی ہے؟ قوم کو پہلے بتایا گیا کہ تم مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہو، اب اس مصیبت سے نکالنے والا کون؟ اللہ۔ آگے والی مصیبت سے نکالنے والا بھی اللہ، پیچھے والی مصیبت سے نکالنے والا بھی اللہ۔ اس لیے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، دریا خشک ہو رہا ہوگا، آپ اس سے پار ہو جاؤ گے، إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ۔ اور اگلی بات خوشخبری، آپ کے نکل جانے کی خوشخبری اور دشمن کے غرق ہونے کی۔ فرمایا کہ ان کا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرعونیوں کے حالات اور ان کی نعمتیں اور ان کے آثار کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ بہت سے باغ اور عیون چشمے چھوڑ گئے۔ مصر بڑا زرخیز علاقہ تھا، جگہ جگہ ڈیم بنے ہوئے تھے، سبزہ ہی سبزہ، ہاں جی، وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں اور بڑی عمدہ قسم کی عمارتیں، مقام کریم بڑی بڑی بلڈنگیں، نفیس محل چھوڑ گئے۔ ونعمۃ کانوا فیہا فاکہین کذالک، اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے وہ چھوڑ گئے۔ کذالک، اسی طرح ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہوا، یا اس کا معنی یہ کذالک اے مشرکین تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے، جو ان کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا۔ اب یہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ توجہ کیجئے، یہاں پر بھی دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں بنی اسرائیل نہیں، کوئی اور لوگ۔ اگر اور لوگ ہوں تو بات یہاں اعتراض ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر بنی اسرائیل ہوں تو پھر ایک اعتراض بنتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے بنی اسرائیل مصر سے نکلے، بحر قلزم سے پار ہو گئے، واپس آئے نہیں، تو وارث کیسے ہو گئے؟ جواب، اس کے دو جواب دیے گئے۔ ایک جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ کہہ کر کے یہ بات بتائی کہ جس طرح ہم نے قوم فرعون کو اور فرعون کو عیش و عشرت کا سامان دیا، ان کو دنیا کی نزاکتیں دیں، ہم نے اسی طرح بعد میں بنی اسرائیل کو ملک شام و فلسطین میں اسی طرح اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ یہ وراثت نہیں، لیکن اس جیسی چیزوں کی وراثت ان کو عطا کی، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نہیں بنی اسرائیل کے لیے مصر کی وراثت ہی مراد ہے۔ اب پھر یہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مصر کے علاقے کو فتح کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، تو ان کے لیے مصر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے زیر نگین کیا، تو وہ وراثت ان کو مل گئی۔ جہاں فرعون کا تخت تھا، جہاں فرعون کی چیزیں تھیں، وہ سب کچھ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا، تو گویا بنی اسرائیل کے پاس بادشاہت بھی آ گئی، مصر بھی آ گیا، مصر کے سبزے بھی آ گئے، ساز و سامان بھی آ گئے، محلات بھی آ گئے، عیش و عشرت کے سارے سامان ان کے پاس آ گئے۔ اگر اس سے بنی اسرائیل مراد ہو، اور اگر بنی اسرائیل مراد ہی نہ ہو بلکہ دیگر لوگ مراد ہوں تو پھر تو کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، بڑا کمال جملہ ہے، اس جملے پہ غور کیجیے گا۔ فرمایا پھر ان پر نہ آسمان کو اور نہ زمین کو رونا آیا، وما كانوا منظرین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ کس کے متعلق یہ جملہ کہا گیا؟ فرعون اور فرعون کے لشکر کے بارے میں، کہ نہ آسمان کو رونا آیا، نہ زمین کو رونا آیا، نہ ان کو مہلت دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ آسمان کو رونا آتا ہے، زمین کو کیا رونا آتا ہے؟ کس پر روتے ہیں جو ان پر نہیں روئے؟ جواب حدیث مبارکہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ اور آپ اگر کہیں کہ جناب زمین کا رونا کیسے ممکن، تو میں جواب دوں گا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ایک کھجور کا تنا
رو رہا ہے، اللہ نے اس کے رونے کو ظاہر فرمایا ہے، ایسے ہی زمین اس بندے کی جدائی پر روتی ہے، لیکن اس کا رونا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ روتی ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ روتی ہے۔ تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، کس پر؟ مومن کی جدائی پر۔ اب آیت کریمہ کو سمجھیں، فما بکت علیہم السماء والارض، اللہ فرماتے ہیں فرعون اور فرعون کے لشکر پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اور کیوں روتے؟ زمین اور آسمان تو خوش ہوتے ہیں ایسے بدبختوں کے جانے پر۔ وما كانوا منظرین، اور ان کو مہلت ہی نہ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔